بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اتنی نعمتیں کہ اگر ہم ان کو شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے۔ چنانچہ قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم لوگ اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ ناظرین، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی جن کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں کان عطا کیے جن کے ذریعے ہم سنتے ہیں کہ کوئی ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ عطا کیے جن کے ذریعے ہم کوئی بھی چیز پکڑتے ہیں، اٹھاتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں ٹانگیں عطا کی جن کے ذریعے ہم چلتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں سونگنے کی طاقت دی جس کے ذریعے ہم کسی بھی چیز کو خراب ہے یا اچھی ہے سونگ کر پتہ لگا لیتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں دانت عطا کیے جس کے ذریعے ہم کوئی بھی سخت سے سخت چیز بآسانی کاٹ لیتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں زبان عطا کی جس کے ذریعے ہم کسی بھی چیز کا ذائقہ محسوس کر سکتے ہیں۔ اور بھی بہت سی نعمتیں ہیں دوستو، اتنی نعمتیں کہ شمار کرنا چاہیں تو شمار ہی نہیں کیا جا سکتا ان نعمتوں کو۔ اسی طرح دوستو، جو آج کا موضوع گفتگو بھی ہے وہ ہے اولاد۔ دوستو، شادی کے بعد ایک لڑکا اور ایک لڑکی کی جو سب سے بڑی تمنا ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اولاد، کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے گھر میں بھی ایک اولاد عطا کرتا ہے۔ دوستو، پہلے شادی کے بعد بآسانی اولادیں ہو جاتی تھی، لیکن یہ جو زمانہ ہے، موجودہ زمانہ، اس میں کیونکہ غذائیں بہت خراب آ رہی ہیں، ملاوٹ آ رہی ہے اور بہت سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے شادی کو 4 سال ہو جاتے ہیں، 10 سال ہو جاتے ہیں، لوگ اولاد کی دولت سے محروم نظر آتے ہیں۔ اور بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ لڑکے کی رپورٹ بھی نارمل آتی ہے، ڈاکٹر سے رپورٹ کراتے ہیں، اسی طرح لڑکی کی رپورٹ بھی نارمل آتی ہے، اس کے باوجود بھی اولاد نہیں ہو پاتی۔ تو دوستو، ہم آج ایک ایسا عمل جو بہت آزمودہ ہے اور مجرب ہے اور میرے والد محترم استاذ العاملین مولانا حسن الہاشمی صاحب نور اللہ مرقدہ کا آزمایا ہوا ہے، اور اس عمل کے ذریعے والد محترم کے توسط سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں ماؤں کی گود کو اولاد سے بھر دیا۔ تو ہم چاہتے ہیں آج وہ اس عمل کو ناظرین کی خدمت میں پیش کر دیں تاکہ آپ میں سے کوئی ایسا ہو یا آپ کے متعلقین میں کوئی ایسا ہو کہ شادی کو ایک عرصہ دراز گزر چکا ہو لیکن اولاد کی خوشی ان کے گھر میں نہ آئی ہو، تو انشاءاللہ اس عمل کے ذریعے اللہ نے چاہا تو وہ اولاد کی خوشیوں سے مالا مال ہو سکتے ہیں۔ عمل کچھ یوں ہے کہ ایک انار لے لیا جائے، بڑا سائز کا ایک انار لے لیا جائے اور ساتھ میں 250 گرام چنے بھنے ہوئے اور 250 گرام کشمش بھی لے لی جائے، ان کو برابر میں رکھ دیا جائے اور انار کے 4 پھانکے کر دی جائیں، لیکن اس طرح کاٹا جائے انار کو نیچے سے وہ جدا نہ ہو پھانکے، بلکہ صرف آپس میں جڑی رہے، وہ نیچے سے صرف اوپر سے کٹے۔ پھر جب وہ کٹ جائیں تو اس کو انار کو ایک سامنے رکھ لیجئے اپنے اور سورہ یاسین کی تلاوت فرمائیں۔ سورہ یاسین کی تلاوت کچھ اس طرح کرنی ہے کہ سورہ یاسین میں یاد رکھیے کہ 7 مبین ہیں۔ سورہ یاسین شروع کریں، جب پہلے مبین پر پہنچیں تو انار پر دم کرنا ہے، اسی طرح جب دوسرے مبین پر پہنچیں تو انار پر دم کرنا ہے،
اسی طرح اور ہر دفعہ یہ بھی یاد رکھیں کہ ہر دفعہ مبین پر جب لوٹے تو پیچھے لوٹ جانا، یعنی جیسے سورہ یاسین آپ نے تلاوت کی تو پہلے مبین تک پہنچے، دم کر دیا، پھر دوبارہ شروع سے پڑھیں گے سورہ یاسین سے، پھر دوسرے مبین تک پڑھیں گے، پھر انار کے اوپر دم کر دیں گے، اسی طرح پھر شروع سے پڑھیں گے اور پھر تیسرے مبین تک پہنچیں گے، پھر انار پہ دم کر دیں گے، اسی طرح ساتوں مبین تک کریں گے اور 8ویں مرتبہ پوری سورہ یاسین پڑھنی ہے۔ اور ایک بات اور ذہن میں رکھیں، اول اور آخر یعنی سورہ یاسین شروع کرنے سے پہلے جب 8 مرتبہ سورہ یاسین مکمل ہو جائے، آخر میں بھی عمل کے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنی ہے، یعنی شروع میں بھی 11 مرتبہ درود شریف پڑھنی ہے اور آخر میں بھی 11 مرتبہ درود شریف پڑھنی ہے۔ اور جب آپ اس عمل سے فارغ ہو جائیں تو میاں بیوی آپس میں ملاقات کر لیں اور پھر دونوں 4 پھانکیں تھیں نا، ایک ایک پھانک دونوں کھا لیں گے، انار کے دانے نکال کر ایک ایک پھانک دونوں کھا لیں گے۔ پھر جب وہ صبح کو غسل کریں تو ایک ایک پھانک میاں بیوی جب دونوں کھائیں، اللہ نے چاہا تو اس عمل کی برکت سے 3 ماہ کے اندر اندر حمل قرار پائے گا، اور وہ جو بھنے ہوئے چنے تھے اور کشمش تھی وہ کسی کمسن بچوں میں تقسیم کر دیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس عمل کی برکت سے بہت سے بے اولاد کو اولاد کی دولت سے سرفراز فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔